السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حی اللہ الجمیع، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ کل جو شیعہ ہیں ان کے فرقوں کا تعارف ہم نے شروع کیا تھا، اور سب سے پہلا فرقہ جو تاریخ کے اعتبار سے سامنے آیا ان کے فرقوں میں سے وہ سبعیہ ہے، اور ہم نے کہا کہ یہ سبعیہ فرقہ جو ہے یہ عبداللہ ابن سبا یہودی جو کہ اہل یمن میں سے جو ہے وہ ایک شخص تھا جس کا تعلق یمن کے شہر صنعاء سے تھا، اور اصلاً یہ یہودی تھا، جیسے کہ اس کی تاریخ اور اس کی حرکات سے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں اسی کے جو پیروکار تھے انہی کو ہی سبعیہ کہا جاتا ہے۔ گزشتہ کل ہم نے ضمناً ان کے چند ایک عقائد کی طرف اشارہ کیا، اور ان کے عقائد وہی ہیں جو عبداللہ ابن سبا یہودی کے تھے، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، اور ان کو صرف اختصار کے ساتھ آج ہم ذکر کریں گے عقائد کو، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ سبعیہ جو ہے یہ شیعہ کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جو کہ بانی عبداللہ ابن سبا یہودی کی طرف منسوب ہے، اور اس فرقے کے عقائد ہم نے ضمناً کل پڑھے۔ ان میں سے یہ تھا کہ اہل بیت میں عموماً اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خصوصاً غلو کرنا یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے، یعنی اہل بیت میں عموماً اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں خصوصاً غلو کرنا، حد سے زیادہ بڑھنا، اور ان کے مقام اور مرتبے کو انسانیت سے اٹھا کر جو ہے وہ الوہیت اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر ان کو القابات سے نوازنا، یہ ان کے عقائد میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا دعویٰ، جیسے ہم نے پڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیع ہونے کا دعویٰ، یہ بھی ان کے عقائد میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جیسے ہر نبی کا کوئی وصی ہوتا ہے، ایسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصی ہیں، اور جو انہیں نہیں مانے گا وہ کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرنا یہ بھی ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ عقیدہ رجعت یہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر یہ مذہب قائم ہے، جس پر یہ فرقہ جو ہے وہ قائم ہے، یہ فرقہ جس پر قائم ہے وہ عقیدہ رجعت ہے، اور عقیدہ رجعت کی کل میں نے وضاحت کی تھی، وہ رجوع سے ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں یا کہیں وہ غائب ہیں، اور ان کی جگہ پر جو شخص قتل ہوا تھا وہ اصل میں شیطان تھا، وہ شیطان تھا جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ میں اور ان کی صورت میں آیا تھا، گویا کہ عبد الرحمن ابن ملجم جو قاتل تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خارجی، وہ حقیقت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کر سکا، اس نے حقیقت میں شیطان کو قتل کیا ہے۔ تو بھائی اگر شیطان کو کیا ہے تو پھر یہ کچھ لوگ جو ہیں اس پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ چلیں وہ لوگ تو ٹھیک کرتے ہیں کہ جو لوگ اسے شجاع پاشا کا لقب دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ محسن سمجھتے ہیں، کہ ناؤز باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے جیسے یہود نے ان کو جو ہے وہ سولی پر چڑھا کر ان کے گناہوں کا کفارہ جو ہے انہوں نے ادا کر دیا، ایسے ناؤز باللہ بعض جو ان کے گروہ ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اصل میں ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پہ چڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں شیعہ کہ جب ان کے سامنے ابن ملجم کا ذکر ہوتا ہے تو وہ لان تان کرتے ہیں۔ اگر واقعی اس نے شیطان کو قتل کیا ہے، حضرت علی کو قتل نہیں کیا، تو پھر تان و تشنیع کرنے کا اس پر یا لان تان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو شیطان قتل ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شیطان قتل ہو چکا ہے، اب لوگوں کو گناہ نہیں کرنے چاہیے، پھر ان کو ورگلاتا کون ہے، ان کو بھٹکاتا کون ہے، اور کون ان کو گمراہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ شیطان کے قیامت تک جو ہے وہ باقی رہنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کیا ہے اور عہد کیا ہے۔ اس نے جب کہا تھا ربی انظرنی الی یوم یبعثون او الی یوم الدین، کہ مجھے قیامت یعنی قیامت تک یا اٹھائے جانے کے دن تک مجھے مہلت دے دے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے آؤں گا، اور یہ جو ہے وہ میرے کہنے پر جانوروں کے کان کاٹیں گے، فلاں فلاں کریں گے، تیری جو تخلیق ہے اس کو بدلیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پہ موجود ہیں۔ تو اگر شیطان قتل ہو چکا ہے تو پھر باقی کون ہے جو گمراہ کر رہا ہے، بھٹکا رہا ہے؟ بہرحال یہ ایسے ایسے عقائد ہیں کہ جن پر میرے خیال میں رد کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، یہ بذات خود ہی رد ہے، یہ بذات خود ہی رد ہے۔ اس وجہ سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اس طرح کے اقوال جب نقل کرتے ہیں صحابہ کرام پہ سب و شتم کرنے والوں کے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کا قول نقل کر دینا ہی اس کے لیے شرمساری کے لیے کافی ہے، بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ تو یہ ان کا عقیدہ رجت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں اور وہ عنقریب آئیں گے، اور اس پر ان کی بنیاد، یعنی جیسے وہاں عقیدہ سلب و فدا ہے نا، عقیدہ سلب و فدا نصارہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا، ایسے ان کے اندر عقیدہ رجعت اور ایک دو اور بھی عقائد ہیں جن کا آگے انشاءاللہ ذکر آئے گا جب ہم باطنیہ کے فرقے پڑھیں گے، تو رافضہ کے انشاءاللہ اس کے اندر مزید جو ہے وہ اس حوالے سے ذکر آئے گا، اور عقائد کو ہم انشاءاللہ وہاں ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا فرقہ ہے وہ ہے الکیسانیہ۔ الکیسانیہ یہ فرقہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ظاہر ہوا، اور یہ کیسان نامی آدمی کی طرف منسوب ہے۔ وہ کون ہے، کہاں سے آیا اور کیا تھا، اس بارے میں متعدد اقوال ہیں جو آگے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے۔ تو یہ فرقہ جو کیسانیہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ رونما ہوا اور ظاہر ہوا، اور اسی نام سے مشہور ہوا۔ ان کی ولا اور جو تعلق تھا، فرما برداری اور آپ سمجھ لیں پیروکاری، وہ محمد بن حنفیہ کے ساتھ تھی۔ ان کی ولا محمد بن حنفیہ کے ساتھ تھی، جس کا اظہار انہوں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان صلح ہونے کے بعد کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ساتھ چند مخصوص شروط کی بنا پر صلح کر لی تھی، اور یہ حقیقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیش گوئی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان ابنی ہادہ سید، ان ابنی ہادہ سید، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور شاید یقیناً اللہ کے نبی سامنے اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ذریعے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، یعنی صلح کا سبب یہ بنے گا میرا بیٹا، اور یہ سید ہے، اور یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ بڑے پن کا مظاہرہ کریں گے۔ حالانکہ حضرت حسن بن علی حق پر تھے، حق تھا ان کا، یعنی اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے صلح کر لی، اور مسلمانوں کے خون دونوں طرف سے محفوظ ہو گئے۔ یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہوئی، جس کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے حضرت حسن و حسین کو چھوڑ دیا، ان سے اعراض کرتے محمد بن حنفیہ کی طرف چلے گئے۔ اور محمد بن حنفیہ کا تفصیلی تعارف آگے آ رہا ہے، یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن شیعہ ان کو تو اہل بیت میں سے شمار ہی نہیں کرتے، اہل بیت میں سے ان کو نکال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے رخ جو ہے وہ بدل دیا، حضرت حسن و حسین سے محمد بن حنفیہ کی طرف اپنا رخ کر لیا، ان کو اپنا امام بنا لیا، اور کہا کہ یہ خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصی ہیں، لہٰذا اہل بیت میں سے کسی کے لیے ان کی مخالفت یا حکم عدولی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن حنفیہ کے حکم سے ہی حضرت معاویہ کے خلاف قتال کے لیے نکلے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت حسن کا حضرت معاویہ کے خلاف جو ہے وہ قتال کرنا، یہ حقیقت میں، یعنی قتال کے لیے جانا، یہ حقیقت میں محمد بن حنفیہ کے حکم سے تھا۔ اور اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا کربلا کی طرف جانا اور کوفہ کی طرف جانا، یہ بھی محمد بن حنفیہ کے مطالبے پر تھا، یہ بھی محمد بن حنفیہ کے مطالبے پہ تھا، کہ وہ محمد بن حنفیہ نے ان کو کہا تھا کہ تم جاؤ، کیونکہ اصل جو ہے وہ کہتے ہیں وسیع اور اصل حقدار حضرت علی کے بعد وہ ہے۔ ان کے نزدیک محمد بن حنفیہ کی مخالفت کرنے والا مشرک اور کافر ہے، اور ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد امامت حضرت حسن اور ان کے بعد حضرت حسین کے لیے تھی، ان کے بعد محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور بعض کے نزدیک ان میں سے حضرت محمد بن حنفیہ کے لیے پہلے ہے، حسن و حسین اس کے تابع ہیں، اور بعض جو ہیں وہ حسن و حسین کو اس ترتیب کے ساتھ لیتے ہیں، اور ان کے بعد محمد بن حنفیہ کو کہتے ہیں کہ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ جب آدمی کوئی جو ہے وہ فوت ہوتا ہے
تو اس کی وفات کے بعد اس کے جو سگے بیٹے ہوتے ہیں وہ مقدم ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کے اللاتی ہوتے ہیں وہ اس کے بعد آتے ہیں۔ تو لہذا پہلے زیادہ حقدار حسن تھے چونکہ بڑے تھے، اس کے بعد حسین تھے، اس کے بعد چونکہ حضرت محمد بن حنفیہ جو ہیں حضرت علی کے بیٹوں میں سے تھے، تو لہذا ان کا حق تھا۔ تو کہتے ہیں کیونکہ وہی لوگوں میں زیادہ اس کے مستحق اور اس کی اہلیت رکھتے تھے۔ اب یہ کیسان جس کی طرف کیسانیہ منسوب ہیں، یہ کون آدمی ہے؟ اس بارے میں جو علماء فرق ہیں ان کے آپ کو متعدد اقوال ملیں گے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام تھا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو ہے وہ معروف ہوا اور اس نے اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کیا، اور چونکہ حضرت علی کے رضی اللہ عنہ کے خدام میں سے تھا اور ان کے ساتھ زیادہ وقت اس کا گزرا تھا، بعض کہتے ہیں ان کے شاگردوں میں سے تھا، تو اس وجہ سے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اور بعض کا کہنا یہ بھی ہے کہ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا شاگرد تھا، یہ کیسان نامی آدمی جو ہے یہ محمد بن حنفیہ کا شاگرد تھا، اور بعض کے نزدیک یہ مختار بن ابی عبید ثقفی القذاب ہی ہے، یعنی مختار جو ثقفی ہے یہ کذاب جو شخص ہے، اس کو کذاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ جب بھی اس کا نام آئے گا نا مختار ثقفی تو اس کے ساتھ آئے گا کذاب، لیکن شیعہ سے آپ پوچھ لیں تو وہ تو اس کو بہت بڑا فرشتہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے جتنے قاتلین تھے ان سے بدلہ اس نے لیا، اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا، بلکہ عراق اور وہاں کربلا کے اندر، عراق کے اندر اگر آپ دیکھیں محرم کے مہینے میں اس کی شبیہ بنا کر اس کی ایکٹنگ کی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ بہت بڑے بڑے القابات سے نوازا جاتا ہے، اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس بندے نے چونکہ موقع سے فائدہ اٹھانا تھا، ہر بندہ جو سیاست میں اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے وہ جو اس وقت بڑا ایشو ہوتا ہے اس کو لیتا ہے، اس وقت اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ نعرہ بلند کروں گا تو لوگ میرے ساتھ حامی بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اس نے حقیقت میں علم بلند کیا حضرت حسین کے قاتلین سے بدلہ لینے کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین جو تھے جیسے شمر وغیرہ اور اس طرح کے جو لوگ تھے ان سے بدلہ لینے کا اس نے نعرہ لگایا کہ میرے ساتھ جو آنا چاہتا ہے وہ آئے، میں حضرت حسین اور ان کے آل کی جو شہادت ہے اس کا بدلہ لوں گا۔ تو یقیناً یہ ایک ایسا نعرہ تھا کہ جس نعرے کے ساتھ لوگ کوئی بھی اگر یہ نعرہ لگاتا تو لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے، کیونکہ یقیناً سارے مسلمان ہی اس وقت جو ہے وہ آل بیت سے محبت رکھنے والے تھے۔ یہ لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ آل بیت سے صحابہ کرام کی نعوذ باللہ دشمنیاں تھیں، عداوتیں تھیں یا اس طرح کی باتیں تھیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آل بیت بما حسن و حسین، دیگر آل بیت کے لوگ سب محبوب ہر زمانے میں رہے، آل سنہ کے ہاں محبوب رہیں اور مکرم رہیں، محترم رہیں، لیکن تاریخ کے اندر ایسی کچھ چند من گھڑت قسم کی روایات لے کر اور بنا کر لوگوں کو جو ہے وہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے آل سنہ کو کہ شاید وہ آل بیت کے دشمن ہیں اور ان کا احترام نہیں کرتے تھے، ایسی بات نہیں۔ بہرحال یہ مختار بن ابی عبید ثقفی جو ہے اس نے حضرت حسن و حضرت حسین اور ان کے جو دیگر اہل و عیال یعنی آل بیت کے لوگ اس میں کربلا میں شہید ہوئے تھے ان کا بدلہ لینے کا نعرہ لگایا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ مختار بن ابی عبید ثقفی جو ہے یہی کیسان یعنی کیسان یہی تھا، اس کا لقب کیسان تھا۔ تو لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اگرچہ اس کو کیسان کا لقب دیا گیا لیکن اس سے پہلے یہ فرقہ موجود تھا، اس فرقے کا کیسانیہ کا ظہور پہلے ہو چکا تھا، مختار بعد میں اس میں شامل ہوا ہے، لیکن شاید اس وجہ سے اس کو کیسان کا لقب دیا گیا چونکہ یہ کیسانیہ کے اندر شامل ہوا، یا کیسان نامی وہ جو آدمی تھا اس کا بانی اس نے اس کو یہ لقب دیا۔ تو بہرحال اس کا لقب اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کا لقب بھی کیسان ہے، لیکن یہ کیسانیہ فرقہ جو ہے شیعہ کے فرقوں میں سے یہ پہلے سے موجود تھا اور یہ تو اس میں آگے شامل ہوا ہے۔ تو کیسانیہ مختاریہ کیسے بنے؟ یعنی پہلے تو کیسانیہ تھے، کیسان نامی شخص کی طرف منسوب تھے، لیکن یہ لوگ مختاریہ کیسے بنے یہ اصل میں سوال ہے۔ تو بعض علماء فرق دونوں فرقوں کو ایک بناتے ہیں اور بعض کیسانیہ کو مستقل فرقہ گردانتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ کیسانیہ کو مستقل فرقہ بناتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی فرقے کے دو نام ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آغاز میں یہ فرقہ جو ہے مستقل تھا اور اپنی نسبت کیسان نامی آدمی کی طرف کرتا تھا، لیکن جب مختار بن ابی عبید ثقفی نے اس فرقے میں شمولیت اختیار کی اور مختار
کا فتنہ جو ہے تاریخی فتنوں میں سے ایک تھا، اور مختار کا فتنہ تاریخی فتنوں میں سے ایک تھا۔ تو اس فتنے کی بڑا ہونے کی وجہ سے، مشہور ہونے کی وجہ سے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا، تو اس وجہ سے کیسانیہ سے پھر مختاریہ بن گئے، کیسانیہ سے مختاریہ بن گئے۔ لیکن یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ کیسانیہ جو ہے یہ اس کی طرف نسبت ہے، پہلے نہیں، پہلے کیسانیہ معروف تھے، پہلے سے ہی یہ فرقہ موجود تھا۔ اور یہ مختار بن ابی عبید ثقفی جو ہے یہ تو بعد میں آ کے اس میں شمولیت اس نے کی ہے، شمولیت اختیار کی ہے، یہ فرقہ پہلے سے موجود تھا۔ ہاں، کیسانیہ سے مختاریہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے بنے ہیں، کیونکہ اس کا تاریخ کے اندر فتنے کے اندر ایک پورا کردار تھا، اور وہ فتنہ کہ جو ہے وہ اس وقت کی حکومت کے خلاف اٹھا تھا، خصوصاً حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جب ان کو حجاز کا خلیفہ بنایا گیا عبد الملک بن مروان کے مقابلے میں، حجاز کا خلیفہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہے وہ ایک عرصے تک وہ رہے ہیں، کئی مہینوں تک وہ رہے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ تابعی ہیں، ان کو عراق کا والی بنایا تھا۔ تو اس کے خلاف اس کی کئی جنگیں ہوئیں جس کا ذکر ہم آگے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے کئی فتنوں کے اندر اس کا باقاعدہ جو ہے وہ ہاتھ تھا اور اس کا کردار تھا، اس وجہ سے اس کی طرف وہ پھر نسبت کیا جانے لگا، کیسانیہ سے مختاریہ بن گئے۔ یہ ہے کون؟ مختار بن ابی عبید ثقفی کون ہے؟ اس کے والد صحابی ہیں، اس کے والد ابو عبید بن مسعود ثقفی صحابی ہیں، بنو ثقیف سے ہیں، اور یہ مارکہ جسر جو عراق کے اندر ایک مارکہ ہوا تھا، پل کے اندر جو ہے وہ کچھ صحابہ کرام تابعین پل پر تھے اور پل کاٹ دیا گیا تھا، اور پل جو ہے وہ کاٹ دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے دجلہ اور فرات کے اندر جو ہے وہ کئی گھوڑے اور کئی جو ہے وہ مجاہدین جو ہیں اس کے اندر غرق ہو گئے تھے، جس وجہ سے اس کو مارکہ جسر کہا جاتا ہے۔ تو اس کا نام مختار ہے، اور ان کے والد کا نام ابی عبید بن مسعود ثقفی ہے۔ بنو ثقیف سے اس کا تعلق تھا، حوازن قبیلے سے، اور طائف میں یکم ہجری کو پیدا ہوا۔ اس کے والد ابو عبید ثقفی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، جو مارکہ جسر میں شہید ہوئے، اور اس وقت جب وہ شہید ہوئے تو اس مارکے کے اندر جو لشکر تھا اس کی سپہ سالار تھی، یعنی ان کی کمانڈ اور ان کی سربراہی انہی کے پاس تھی، حضرت ابو عبید ثقفی کے ہاتھ میں۔ ان کی شہادت کے بعد، ان کے والد کی شہادت کے بعد، جو ان کے چچا تھے سعید بن مسعود، انہوں نے، جو کہ حضرت علی کی طرف سے کوفہ کے والی تھے، حضرت علی کی طرف سے کوفہ کے والی تھے، انہوں نے پھر مختار کی پرورش کی۔ مختار جو ہے وہ شروع سے ہی انتہائی تیز ذہین آدمی تھا، ظاہر میں آل بیت کی محبت کا دعویٰ کیا، اور قاتلین حسین سے بدلے کا نعرہ لگایا کہ میں ان سے بدلہ لوں گا، اور یقیناً کسی کی جو اچھائی ہو اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اس نے کئی قاتلین حسین کو قتل بھی کیا، بلکہ اس کو اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں گھر کے اندر جو ہے وہ قاتلین حسین میں سے کوئی ہے تو اوپر چھت گرا دیتا تھا، آگ لگا دیتا تھا گھر کو۔ اس طرح کے واقعات بھی اس کے بارے میں موجود ہیں۔ لیکن ایک آدمی نبوت کا دعویٰ بعد میں جا کے کر دے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل کے اندر آل بیت کی محبت حقیقت میں نہیں تھی، بلکہ یہ آل بیت کی محبت کا جھانسا دے کر، یعنی اس کو ایک آپ سمجھ لیں کہ ڈال بنا کر اصل میں اپنے ہدف تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ شہرت اور ولایت اور عہدہ اور منصب اور یہ چیزیں وہ چاہتا تھا۔ تو لہٰذا ظاہر میں آل بیت کی محبت کا دعویٰ اور باطن میں سیاسی مقاصد لے کر یہ شخص نکلا تھا۔ اسے کیسان کا لقب کس وجہ سے ملا، اس بارے میں بھی متعدد اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ غدر اور دھوکے کی طرف نسبت ہے، تو مخالفین نے اسے جو ہے وہ کیسان، عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اسے جو ہے وہ کیسان کا لقب دیا۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ کیسان عربی میں غدر اور دھوکے کو کہتے ہیں، تو اس کے دھوکے کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ اسے جو ہے وہ یہ لقب دیا، یا کسی مخالف نے اس کو یہ لقب دیا، یا پھر امن و امان کے شعبہ کیسان کے بڑا ہونے کے سبب، یعنی جو شعبہ امن و امان تھا، یعنی پولیس کا جو شعبہ تھا، اس کے جو ہے وہ اس کا نام کیسان تھا۔ کیسان نامی جو ایک عہدہ تھا یا ایک ادارہ تھا، وہ امن و امان کا یا پولیس کا، اس کے بڑا ہونے کی وجہ سے اسے کیسان کہا گیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ کیسانیہ کے سربراہ نے اسے یہ لقب دیا تھا، کیسان۔ بعض شیعہ کا موقف یہ ہے کہ یہ لقب اسے محمد بن حنفیہ نے ان کی ذہانت اور فطانت کے سبب انہیں دیا تھا، جو کہ بطور مدح کے یہ استعمال کرتے تھے، یعنی ان کی مدح ہے نہ کہ مذمت ہے اس کی، جیسا کہ یہ قول بھی ذکر کیا جاتا ہے۔
مختار بن ابی عبید ثقفی جو ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے بھائی مصعب بن زبیر رحمہ اللہ کو، جو کہ عراق کے والی، ان کے ساتھ کئی ایک مارکے ہوئے جس میں یہ کامیاب رہا۔ اکثر مارکوں میں اسے جو ہے وہ زیادہ غلبہ ملتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی اس کے ساتھ لوگ بہت زیادہ جمع ہو چکے تھے، یہ پورا ایک فتنہ بن چکا تھا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جمع ہوئے تھے، اور نعرہ اس کا یہ تھا کہ میں اہل بیت کے جو قاتلین حسین ہیں ان سے بدلہ لوں گا۔ تو یہ ایک ایسا نعرہ تھا کہ لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کی کثرت اس کے ارد گرد ہے، لوگوں کی بھرمار ہے اس کے دائیں بائیں، تو یہ خود پسندی میں آ گیا۔ اور جب انسان خود پسندی میں آ جاتا ہے نا، تو پھر انسان اپنی ساری عزت کھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ خود پسندی میں آ گیا، اور اس نے خود پسندی میں آ کر کچھ لوگوں کے سامنے اشارتاً اور کچھ لوگوں کے سامنے صراحتاً نبوت کا دعویٰ کیا۔ کچھ لوگوں کے سامنے تو اس نے ایسی باتیں کی کہ جو اس کے نبوت کے دعوے کی دلالت کرتی، جیسے مرزا نے شروع میں باتیں کی۔ تو اس کے بعد پھر اس نے بعض لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ جب اسے نبوت کا دعویٰ کیا تو اسے چھوڑ گئے۔ اس کے نبوت کا دعویٰ کرنے کے سبب کئی لوگ اسے چھوڑ گئے، اور حضرت مصعب بن زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر حملہ کیا، اور اس حملے کے دوران جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں یہ 68 ہجری میں تھی، تو اس میں یہ قتل ہوا، اور اس کا سر جو ہے وہ اتار کر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بھیجا گیا۔ تو جب یہ قتل ہو گیا تو اس کے بعد اس کے جو پیروکار تھے وہ بکھر گئے، اور یہ وہ شخص ہے مختار بن ابی عبید الثقفی، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی کی تھی۔ اور یہ حدیث جو ہے اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے، اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں ہے، لیکن حدیث وہ طویل تھی اور اس کے اندر واضح اس طرح الفاظ نہیں تھے، اس وجہ سے میں نے یہ حدیث جامع ترمذی کی نقل کر دی، کیونکہ وہ حدیث بہت طویل ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ حدیث مروی ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی ثقیف کذاب و مبیر، فی ثقیف کذاب و مبیر، کہ ان قریب جو ثقیف ہیں ان کے اندر ایک کذاب آئے گا اور ایک مبیر آئے گا۔ کذاب سے مراد امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ ذکر کیا ہے کہ کذاب سے مراد وہ مختار ہے، اور مبیر یعنی ظالم سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ مبیر سے مراد تباہی مچانے والا ظالم شخص، وہ بھی ثقیف سے ہوگا۔ تو تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ بنو ثقیف سے، اہل طائف میں سے 2 لوگ ایسے نکلے، ان میں سے ایک جھوٹا نبی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ تھا مختار بن ابی عبید الثقفی، اور دوسرا مبیر یعنی ظالم، وہ حجاج بن یوسف تھا، جس کے ہاتھوں متعدد صحابہ کرام اور متعدد کبار تابعین کی شہادتیں ہوئی، اور کئی صحابہ کرام جو ہے وہ اس کے ظلم کا نشانہ بنے، کئی تابعین جلیل القدر تابعین اس کے ظلم کا نشانہ بنے، جن کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شامل تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر رحمہ اللہ وہ بھی اس میں شامل تھے، اسی کے ظلم کا نشانہ بنے، سید التابعین سعید بن جبیر بہت جلیل القدر تابعی تھے، وہ بھی اسی کے ظلم کا نشانہ بنے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں پر ظلم و ستم ہوا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جو حالت کی گئی وہ جیسے تاریخ اس بات کو ذکر کرتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے قتل کے بعد ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور کئی دنوں تک ان کو سولی پہ لٹکائے رکھا گیا، جیسا کہ تاریخ کے اندر یہ واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور اس وقت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ تاریخی کلمات اور جملے کہے تھے، اما آن لہذا الخطیب ان ینزل، اما آن لہذا الخطیب ان ینزل، کہ کیا اس خطیب کے ممبر سے اترنے کا بھی ٹائم نہیں ہوا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو چکی تھی، عمر رسیدہ ہو چکی تھی، اور ان کو پکڑ کے حضرت عبداللہ بن زبیر کی جب لاش لٹکی ہوئی تھی، ان کی باڈی وہاں ان کو یعنی قتل کرنے کے بعد، ان کو شہید کرنے کے بعد، تو ان کی لاش کو دیکھ کر حضرت اسماء فرمانے لگی اما آن لہذا الخطیب ان ینزل، کہ کیا اس خطیب کے ابھی ممبر سے اترنے کا ٹائم نہیں ہوا؟
بس اتنے جملے کہے. یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ صبر اور استقامت کی دلیل ہے. کس قدر وہ صابرہ خاتون تھی، کس قدر جو ہے وہ، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ حجاج نے کہا تھا کہ جب تک مجھے اسماء نہیں کہیں گی میں اس کو نہیں اتاروں گا. اسماء نے کہا کہ میں بھی اس کو نہیں کہوں گی، اس ظالم کے پاس اس کے در پہ جا کے نہیں کہوں گی کہ وہ اتار دے انہیں. لیکن جب حضرت اسماء نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو ہے وہ جہاں ان کو لٹکایا گیا تھا وہاں ان کی لاش کے پاس آ کر یہ الفاظ، جب ان کی لاش کے پاس آ کر یہ کہے اما آن لہذا الخطیب ینزل، فجاج کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے نہیں کہا تو کم از کم اشارہ تو کر دیا ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اتارا گیا اور ان کو مکہ کی بیرون جانب، اگر آپ آج مکہ میں جائیں تو بالکل ایک سائڈ پہ جا کے ان کی قبر آتی ہے. رضی اللہ تعالی عنہ وعن الصحابۃ اجمعین. محمد بن حنفیہ کون ہے؟ چونکہ ان کا تعلق بھی اس فرقے کے ساتھ ہے محمد بن حنفیہ کا. محمد بن حنفیہ جو ہے، اگر میں یہ کہوں کہ وہ مظلوم شخصیت ہے، محمد بن حنفیہ اس اعتبار سے مظلوم شخصیت ہے کہ ان کو شیعہ جو ہیں وہ آل بیت میں سے شامل نہیں کرتے. دور حاضر کے شیعہ ان کا ذکر تک نہیں کرتے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نہیں تھے، لیکن تھے تو علی کی اولاد میں. تو آل بیت سے مراد صرف حضرت فاطمہ کی اولاد تو نہیں ہے، آل بیت کے اندر تو علی کی جو دیگر ان کی بیویوں سے اولاد تھی وہ بھی ہیں، جن میں محمد بن حنفیہ سر فہرست ہیں. اور بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کے نام جو ہے وہ حسن و حسین کو وصیت کی تھی کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا، اپنے بھائی کا خیال رکھنا. اور اس وقت وہ جو ہے وہ موجود تھے تو ان کے نام وصیت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ باقاعدہ کئی جنگوں کے اندر ان کو جھنڈا دیا ہے، علم دیا ہے ان کو. یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں اور ان کی والدہ خولہ بنت جعفر یا خولہ بنت ایاس. یہ بنو حنیفہ قبیلہ جو یمامہ میں تھا اس کے قیدیوں میں سے. جب جنگ یمامہ ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ یمامہ جو ہے یہ مسلمہ کذاب کے خلاف تھی، اور یہ جنگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ہوئی، اور نبی علیہ السلام کی وفات کے متصل بعد یمامہ کی جنگ ہوئی، جس میں کئی صحابہ کرام جو قرہ تھے وہ شہید ہوئے. ویسے تو ہزاروں میں مسلمان جو ہے وہ اس کے اندر شہید ہوئے تھے، صحابہ اور تابعین، لیکن ان میں تقریباً جو ہے وہ 70 یا اس سے زیادہ، 70 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد کے اندر جو ہے وہ قرہ اور حفاظ جو ہیں ان کا قتل ہوا تھا، شہید ہوئے تھے. جس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن کریم جمع کرنے کا مشورہ دیا تھا کہ قرہ جو ہیں، بعض حدیث کے اندر دیگر صحابہ کرام کا نام بھی آتا ہے کہ قرہ کی کثرت سے شہادتیں ہوئی ہیں، قرآن کریم کے جو ہے وہ ڈر ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح جمع نہ کیا جا سکے. تو اس وقت پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے انہوں نے کہا کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا. اور اس کے بعد پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی کے اندر ایک لجنہ بنائی گئی، ایک کمیٹی بنائی گئی، تشکیل دی گئی، جن کا کام تھا قرآن کریم کو جمع کرنا. تو بہرحال اس جنگ یمامہ کے اندر جو ہے مسلمہ کذاب وہ قتل ہوا، جھوٹا نبی تھا، اس کا واقعہ معروف ہے. تو اس جنگ کے اندر جو قیدی آئے تھے ان قیدیوں میں ان کی والدہ بھی تھی محمد بن حنفیہ، جس سے یہ پیدا ہوا. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ ان کو گفٹ کی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو خولہ بنت جعفر یا خولہ بنت ایاس ہیں، یہ حضرت علی کو ہدیہ یعنی ان کو گفٹ کی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حصے میں ان کو دی تھی. بعض کہتے ہیں ان کے حصے کے اندر، لیکن وہ تو جنگ کے اندر شامل نہیں تھے، تو یہ ان کو گفٹ کی گئی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے. تو ان کے بطن سے محمد پیدا ہوئے، تو ان کو حنفیہ والدہ کی طرف نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے. اور ان کی ولادت جو ہے محمد بن حنفیہ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ہوئی، تقریباً 16 ہجری میں. یہ انتہائی بہادر تھے، عالم تھے، فاضل تھے، اور 20 سال کی عمر میں جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا انہی کے سپرد کیا تھا. جو یعنی اس قتال کے اندر، اس لڑائی کے اندر جو فتنہ تھا صحابہ کرام کے درمیان، جو دشمن تھے صحابہ کے، دین کے، اسلام کے، انہوں نے یہ کھڑا کیا تھا فتنہ. حقیقت میں قصور دونوں میں بظاہر کسی کا نہیں تھا، دونوں ہی مجتہد تھے، اور غلط فہمی کی بنیاد پر یہ جنگیں ہوئیں صحابہ کرام کے درمیان. یقیناً ایسا ہو سکتا نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو ہے وہ
जान बूझ कर एक दूसरे के बारे में दिल में हसद और बुगद रखते हुए तलवार एक दूसरे के खिलाफ उठाएं, ऐसा नहीं हो सकता। महज गलत फहमी की बुनियाद पर यह हुआ था। और इस जंग के अंदर जो है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो झंडा था जंग जमल में, वो मोहम्मद बिन हनफिया के हाथ दिया था, इनकी बहादुरी की वजह से। हजरत अली की शहादत के बाद मोहम्मद बिन हनफिया जो है वो मदीना में रहे, और फिर मदीना से मुंतकिल होकर मक्का में चले गए, फिर मक्का मुंतकिल हुए, और फिर वहां से ताइफ, और ताइफ से खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान रहमतुल्लाह ताला के पास शाम चले गए। अब यही इनका कसूर था, मोहम्मद बिन हनफिया का यही कसूर था कि वो जो है वो अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास गए, शाम में गए, और बाज ने यहाँ तक कहा कि यजीद के पास गए, यजीद से पनाह मांगी। मुतादिद अकवाल जिक्र किए जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर शिया जो है वो इनको भी तान व तशनी के अंदर, और इनको भी बुरा समझते हैं और इनको आले बैत से निकाल देते हैं। तो कहा जाता है कि जब अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास गए, उसके बाद फिर या तो शाम में, यानी शाम के किसी इलाके में, फलस्तीन के अइला वगैरह में, या के बास के नज़दीक जो है वो कुर्ब मदीना में, बाज दीगर शहरों का भी जिक्र करते हैं कि बाज के यहाँ ताइफ में, बाज के यहाँ फलस्तीन के कुर्ब में इनकी वफात हुई। 81 में, 81 हिजरी में इनकी वफात हुई। ये तो हकीकत है कि ये जो है वो फौत हुए हैं। अब फौत इनकी वफात ताइफ में हुई है, या फलस्तीन के इलाका जो अइला है वहां उस मुकाम पे हुई है, या मुतादिद अकवाल है। लेकिन आइए जरा देखते हैं हम कि ये जो कैसानिया, ये जो फिरका है, इसके बारे में उनके क्या अकायद, इसके बारे में उनके क्या अकायद हैं, जरा हम इनको भी जानते हैं। तो मोहम्मद बिन हनफिया के मुतालिक शिया के यहाँ मुख्तलिफ अकायद पाए जाते हैं। बाज के नजदीक कहते हैं कि वो फौत ही नहीं हुए, फौत ही नहीं हुए, बल्कि अभी तक वो जिंदा हैं और अनकरीब लौटेंगे, और अनकरीब जो है वो लौटेंगे, अभी तक जिंदा है। बाज कहते हैं कि वो मदीना के करीब पे वाकई एक पहाड़ है जिसको जबल रिदवा कहते हैं, जबल रिदवा या रदवा, इसमें वो हयात है। और इस पहाड़ के पास दो चश्मे हैं। अब जरा आगे सुनते जाइए आप। कहते हैं इस पहाड़ के पास दो चश्मे हैं, एक में शहद बहता है और दूसरे में पानी। एक चश्मे में शहद बहता है और दूसरे में पानी। इमाम साहब के दाएं जानब शेर पहरा दे रहा है, दाएं जानब शेर पहरा दे रहा है, और बाएं जानब चीता, टाइगर पहरा दे रहा है। फरिश्ते इनसे कलाम वगैरह भी करते हैं, यानी फरिश्तों की आमदोरफ्त जारी रहती है, और फरिश्ते कलाम वगैरह भी इनसे करते हैं, और इन्हें याद दिलाते रहते हैं कि आप मादी को। कहते हैं कि इमाम साहब के पास जो है वो एक शेर पहरा दे रहा है और एक टाइगर पहरा दे रहा है, और दूसरी तरफ ये कि फरिश्तों की आमदोरफ्त भी जारी रहती है, फरिश्तों की आमदोरफ्त भी जारी रहती है। और कहते हैं कि यही महदी मुंतजर है, यही महदी मुंतजर है। अल्लाह ताला ने इन्हें रोका हुआ है, अल्लाह ताला ने इन्हें रोका हुआ है। जब इज़न होगा, अल्लाह ताला की इजाजत होगी तो निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो जमीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे। और कब अदलो इंसाफ को भरेंगे? बाद इसके कि वो जुल्म से भर दी गई। यानी वो अहादीस जो इमाम महदी अलैहि रिदवान के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान की हैं, और वो तवातुर की हद तक पहुंचती। इमाम महदी के बारे में जो अहादीस हैं कुतुबे हदीस के अंदर बहुत ज्यादा है, मुताद्दिद सहाबाए किराम से वो मरवी है, और वो हकीकत है कि एक महदी हैं, खलीफा राशिद होंगे, और नबी अलैहिस्सलाम के खानदान में से होंगे, और आपके नाम पर उनका नाम होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उनका नाम होगा। अल्लाह ताला हदीस के अंदर आता है कि एक रात के अंदर उनको खिलाफत के काबिल बना देगा, अल्लाह ताला एक रात के अंदर उनको खिलाफत के काबिल बना देगा। यह हदीस सही अल्लाह के नबी, उसकी खूबियां, उसके औसाफ, उसका चेहरा कैसे होगा, ये सारी चीजें इमाम महदी के बारे में मौजूद है। और यहाँ तक मौजूद है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनार पे उतारा जाएगा, उस वक्त नमाज का वक्त होगा, और इमाम महदी नमाज पढ़ाने लगेंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, उनको आगे बढ़ने का कहेंगे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, मैं तो इस उम्मत में मुक्तदी बनकर आया हूँ, मैं तो उम्मती बनकर आया हूँ, आप नमाज करवाएं, मैं आपके पीछे पढ़ूंगा। और फिर वो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जो है यजूज माजूज के खिलाफ किताल करेंगे, दज्जाल के साथ किताल करेंगे, दज्जाल को मारेंगे, और वो सारे वाकयात। फिर फिर सलीब को तोड़ा जाएगा, यहूदियों को पकड़ा जाएगा, यहूदियों को मारा जाएगा। और हदीस आपने सुन रखी, कुर्बे क़यामत जो है, जब यहूदियों को मारा जाएगा तो जहां भी छुपेंगे चीजें बोल बोल कर बताएंगी कि इधर यहूदी छुपा है, इधर यहूदी छुपा है। इस तरह की हदीस भी मिलती हैं। तो अब ये सारी अहादीस को वो इमाम मोहम्मद बिन हनफिया जो है उन पर फिट करते हैं।
اور کہتے ہیں کہ وہ مہدی منتظر ہے، اور وہ جبل رضوا یا جبل رضوا جو ہے پہاڑ ہے مدینہ کے قریب میں، اور اس کے ساتھ دو چشمے بھی بہتے ہیں، ایک شہد کا اور ایک پانی کا، اور وہ جیسے آپ نے سنا یہ چیزیں ان کے یہاں موجود ہیں، وہ عنقریب نکلیں گے۔ اب ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ وہ اس پہاڑ کے اندر یا اس غار کے اندر یا پہاڑ کے اندر وہ کیوں روکے گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آئیے ذرا وہ بھی ہم ان سے جانتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کو اس جبل رضوا یا جبل رضوا کے اندر کیوں روکا گیا، محبوس کیوں ہے، بند کیوں ہے؟ اس کے بارے کسانیہ کے متعدد اقوال۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولا جائے یا جب کوئی باطل عقیدہ سامنے آتا ہے تو اس کا دفاع تو کسی طریقے سے کرنا ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک اس کے دفاع کے پھر یہ طریقے ہیں جو آپ ذرا دیکھ رہے ہیں۔ جیسے وہ ان کا عقیدہ ہے نا، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں کہ امام صرف معصوم ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا امامت کا حقدار نہیں۔ تو لہٰذا کئی سالوں تک جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ریاست اور حکومت کی طرف اپنی نظر نہیں اٹھائی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کے ہاں تو امام معصوم نہیں ہو سکتا ہے نا، کوئی دوسرا امام تو نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ ولایت الفقی والا عقیدہ نکالا، پھر ولایت فقی والا عقیدہ نکالا۔ یہ خمینی اور اس طرح کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ ولایت فقی والا عقیدہ نکالا، یہ موقف نکالا کہ اب سیدھا تو امام صاحب ہمیں نظر نہیں آئے، کیونکہ جو انہوں نے دعوے کیے تھے کہ وہ سامرا کی غار کے اندر چھپ گئے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، بیسیوں اقوال آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ حقیقت جب نہیں ہوتی تو پھر ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ ہوائی باتیں ہوتی ہیں، واہ ویلیاں ماری جاتی ہیں، بونگیاں ماری جاتی ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اب چونکہ وہ امام صاحب تو ابھی تک نہیں آئے، تو لہٰذا پھر ولایت فقی والا انہوں نے ایک منصب عہدہ نکال لیا۔ تو اسی طرح ہی یہ لوگ جو ہیں انہوں نے چونکہ اب کہہ دیا کہ امام صاحب جو ہیں وہ ایک پہاڑ کے اندر چھپ گئے ہیں یا اس کے پاس چھپے ہوئے ہیں، تو اب اس کے لیے پھر انہوں نے لوگوں کو مطمئن تو کرنا تھا۔ جب کوئی پوچھتا تھا تو بعض کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا راز ہے جسے صرف وہی جانتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کا راز ہے کہ ان کو کیوں وہاں جبل رضوا میں یا رضوا میں وہاں روکا گیا ہے، کہتے ہیں اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، کہتے ہیں بس ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ چھپے ہوئے ہیں اس پہاڑ کے پاس، اور ان کا پہرا دیا جا رہا ہے جیسے ہم کہتے ہیں، لیکن کیوں ہے ہمیں نہیں پتا۔ اچھا یہ کچھ لوگ، کچھ دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا ہے، یہ بطور سزا کہ ان کو روکا گیا ہے۔ اچھا جی سزا کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کی حضرت حسین کی شہادت کے بعد یزید کی طرف جانے کے سبب، کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد وہ یزید کے ساتھ جا کے مل گئے تھے اور یزید کے ساتھ رہنے لگ گئے تھے، اور یزید کے بہت قریبی تھے، اور یزید نے ان کو نوازا تھا اور ان سے جا کے تعاون مانگا تھا اور ان سے جا کے حمایت مانگی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ان کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے، اس پہاڑ کے اندر ان کو روکا گیا ہے۔ اچھا بعض کہتے ہیں کہ یزید کی طرف جانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ عبد الملک بن مروان کی طرف جانے کی سزا ہے، اس وجہ سے ان کو محبوس کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ حقیقت میں جیسے میں نے کہا یہ سب احمقانہ باتیں ہیں، اور جھوٹ کو چھپانے کی خاطر، اور جھوٹ کو چھپانے کی خاطر یہ ساری باتیں کی گئی ہیں۔ ان کی وفات کے متعلق صحیح بات ہوئی ہے جو پہلے میں نے ذکر کی کہ ان کی وفات جو ہے وہ یا تو ایلا نامی مقام پہ ہوئی یا طائف کے اندر ہوئی، لیکن تبھی موت ہوئی جیسے انسان اپنی مقررہ مدت وقت آ جاتا ہے تو انسان فوت ہو جاتا ہے، نہ تو ان کو قتل کیا گیا ہے نہ ہی ان کو محبوس کیا گیا ہے جیسے ان کا دعویٰ ہے، بلکہ فوت ہوئے ہیں، لیکن جگہ کے تعین کے اندر اختلاف ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو حالات تھے مخالفین اور اس طرح کے معاملات، تو کئی اہل بیت کے لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے فتنوں سے بچنے کے لیے، کہ جب ان لوگوں کو نظر آتا تھا کوئی کہ اہل بیت کا آدمی ہے، اس کو اٹھا کے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی عہدہ منصب پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور فتنے کا سبب جو ہے وہ بن جاتا